بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم سائل ہیں تو مسئول، ہم طالب ہیں تو مطلوب، ہم کشکول گدا تو دست عطا، ہم کاسہ بکف تو ابر سخا۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم۔ پروگرام شریک حیات کے 15ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رضا۔ پروگرام میں شریک حیات کے حوالے سے مختلف امور پر ہم نے بحث کی، اور اس پروگرام میں بھی ہم انہی امور کو ٹچ کرتے ہوئے آگے گزریں گے۔ پروگرام میں بات ہو رہی تھی محبت کے حوالے سے، اور آج کے پروگرام میں جو نکات ہم ڈسکس کریں گے ان کو بریفلی آپ کو میں بتانا چاہوں گا تاکہ پروگرام کے دوران آپ کا انٹرسٹ باقی رہے۔ محبت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، لیکن محبت بغیر فائنینس کے کس طرح کی جاتی ہے، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ محبت کو زندگی میں ڈسٹرب کر سکتی ہیں، جن کا جاننا بہت ضروری ہے کپل کے لیے، اس پر بحث ہوگی۔ اس کے بعد محبت کے حوالے سے لڑکی یا خاتون کا گھر سے باہر نکل کر جاب کرنا، اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کی کتنی اجازت دی جاتی ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ ایک لڑکے کے حوالے سے کہ لڑکے کو کون سے سوالات کا جواب طلب کرنا چاہیے ڈائریکٹلی لڑکی سے یا پھر اس کے گھر والوں سے بیفور ہی گیٹس میرڈ، یعنی کہ شادی سے پہلے ایک لڑکے کو کیا سوالات اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے لڑکی کے حوالے سے۔ ان 3 سوالوں پر مینلی آج ہم اپنے شو میں بات کریں گے، اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ میں مشکور ہوں مولانا علی عظیم شرازی صاحب کا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، لاسٹ پروگرام میں بات ہو رہی تھی محبت کے حوالے سے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو خیال رکھنا پڑتا ہے کپل کو۔ ہمارا معاشرے میں، پوری دنیا میں بلکہ فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے۔ محبت کے امر میں، محبت کی اس بھاگ دوڑ میں، محبت کے سلسلے میں پیسے نہیں ہیں ایک خاوند کے پاس۔ مثال کے طور پر بجلی کا بل زیادہ آیا ہوا ہے، اس وقت خاتون ان سے چاہ رہی ہیں کہ آپ بجلی کا بل دیں، نہ کہ محبت بھری باتیں کریں۔ تو محبت کا فائنینس سے کتنا ریلیشن ہے، یا پیسے، بغیر پیسے کے گھر میں محبت کیسے قائم رکھی جا سکتی ہے، رکھی جا بھی سکتی ہے، نہیں رکھی جا سکتی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہاں تک اقتصادی حوالے سے اور محبت کا کمبینیشن ہے، تو محبت ایک معنوی چیز ہے۔ اصل محبت جو ہے وہ ایک مادی چیز نہیں ہے۔ اصل محبت جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ ٹھیک ہے، پیسہ، مال، یہ ایک مادی شے ہے، اس کا تعلق مادے سے۔ بعض مادی چیزوں کے ذریعے سے معنوی چیزوں کو تقویت ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مال محبت پیدا کرتا ہے یا نہیں؟ خود حقیقت محبت جو ہے وہ مال سے نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال کے ذریعے سے محبت حاصل ہو جائے گی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ جب جو لوگ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں یا محبت مال کے ذریعے سے کرتے ہیں تو وہ مال سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ اس انسان سے۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ انسان کی محبت مال کے ذریعے اگر ہے تو وہ انسان سے نہیں ہے، پھر وہ اس کے مال سے محبت ہے۔ اب یہ سوال یہاں پہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ میاں بیوی کی ریلیشن شپ میں جو محبت قائم ہے اس میں اقتصاد کا کیا رول ہے، غالباً یہی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات روشن ہے، دین بھی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کام کریں، آپ محنت کریں، یہ ایک عبادت ہے، رزق لانا عبادت ہے۔ جیسا کہ ہم نے حقوق کی جب بات کی تھی، ہم نے بتایا تھا کہ گھر چلانا، گھر کے امور کو چلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے، یہ ایک عورت کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے غذا کا تعین کرے، اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے، لباس اس کے لیے، کپڑا اس کے لیے، کھانا پینے کا سامان، بنیادی گھر میں جو ضروریات ہیں، یعنی بنیادی ضرورت کی جو چیزیں وہ مرد کا کام ہے لانا۔ تو اقتصاد تو ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے نا یہاں پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کو بالکل فری چھوڑ دیا کہ تم کچھ بھی مت کرو اور شادی کر لو، ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ حق مہر ہے وہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو جیب میں ہوگا ڈھیلا تو پھر دیکھنے چلیں گے میلہ، تو اگر نہیں ہوگا آپ کے پاس جیب میں کچھ تو آپ کو کچھ ملے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، آنکھ بند کر کے تو شادی کوئی بھی نہیں کرے گا، بہرحال کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہاں ہوتا ہے، عموماً نوجوان بھی اکثر کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے
تو ہمیں کوئی لڑکی نہیں دیتا. اسلام ہمیں آ کے یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اگر لڑکے کے اندر جستجو، محنت کرنے کی صلاحیت، عزم و ارادہ، تعلیم ہے تو پھر شادی کی جا سکتی ہے. رزق تو خدا کی طرف سے آئے گا، لیکن جستجو، محنت اور صحیح و کوشش اس کے اندر ہونی چاہیے تو رزق اس کو مل جائے گا. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک محبت بھری زندگی میں پیسہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ بالکل نظر آتا ہے، لیکن پیسہ کے پیچھے زندگی نہیں گزاری جا رہی ہوتی. پیسے کا اپنا ایک رول ہے. جیسے عزت کی ضرورت ہے، جیسے لباس کی ضرورت ہے، اس طرح پیسے کی بھی ضرورت ہے تاکہ گھر تو چلے. ظاہر سی بات ہے جب فخر ہوگا تو دین چلا جاتا ہے ہاتھ سے. مولا علی نے کہنا اگر فخر ہو جائے تو دین بھی چھننے کا خطرہ ہوتا ہے، معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے. تو یہ تو دین ہمیں کہتا ہے کہ تم کام کرو، اپنی حالت کو صحیح کرو، اپنی اقتصادی حالت کو بہتر کرو، اپنے بچوں کو اچھا گھر دو، اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو. یہ اچھی چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ آج کے دور میں تو یہ پیسے سے آتی ہیں نا یہ چیزیں. لیکن پیسہ محور نہیں ہوتا. یعنی میاں بیوی کی زندگی اور ان کی خوشیوں کا محور اگر وہ پیسے کو سمجھ رہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. کیونکہ جو چیز انسان کو بے نیاز کرتی ہے وہ محبت پیدا کر سکتی ہے. جو چیز انسان کو نیاز مند کر دیتی ہے وہ محبت پیدا نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مال کے ذریعے سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے تو یہ اسلام کی فکر کے برخلاف ہے. اسلام کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ قناعت جو ہے وہ آپ کو بے نیاز کر دیتی ہے. مال ہمیشہ آپ کو نیاز مند ہی بناتا رہتا ہے. Exactly. آج آپ کے پاس جتنا آ جائے گا کل آپ کو اس سے تھوڑا اور زیادہ چاہیے ہوگا، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، ضرورتیں بڑھتی چلی جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن اگر کوئی شخص یا فیملی قناعت کرتی ہے تو وہ سکون سے جیے گی. کیونکہ میاں اور بیوی دونوں اس بات پر قانع ہوں گے، مطمئن ہوں گے کہ جو میرا شوہر محنت کر کے لا رہا ہے اسی میں ہمیں خوش رہنا ہے، گزارا کرنا ہے، کیونکہ یہ اپنی پوری توانائی استعمال کر رہے ہیں اور اب یہ جو آیا گھر میں اس میں ہمیں خوشی دیکھنی ہے. وہ اس سے باہر نہیں سوچیں گے، وہ چادر اس سے پیر باہر نہیں نکالیں گے، اور وہ خوشی وہی مل جائے گی، ان کو محبت وہی مل جائے گی. تو پیسہ کہاں گیا؟ اب میری جو پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ کہ اگر ہم کہیں گے آیا پیسہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں، پیسہ امپورٹنٹ ہے. پیسہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اگر ہم قناعت کی دنیا میں چلے جائیں گے تو پیسہ اتنا امپورٹنٹ نہیں نظر آئے گا جتنا ہم آج کی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو ہم زیادہ اچھی زندگی گزاریں گے. تو کیا دنیا میں سارے پیسے والے لوگ خوشحال ہیں؟ سارے پیسے والے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے، ان کے بچے؟ تو اگر آپ ان کو اندر سے اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا پرابلمس بہت زیادہ ہیں پیسے والوں کے ساتھ. میں باہر سے بھی کر لیں تو اگر باہر سے بھی آپ آبزرو کر لیں، جتنے ڈاکٹرز کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں، جتنے ٹرنکلائزرز یہ یوز کرتے ہیں، پین کلرز یہ یوز کرتے ہیں، صحیح بہت ساری میڈیسنز جو پیسے والے لوگ یوز کرتے ہیں وہ بیچارے غریب تو یوز بھی نہیں کر سکتے. وہ اپنے ٹینشنز کو اور اپنے وریز کو ختم کرنے کے لیے. تو میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیسے والے ہی پریشان ہیں، پریشان غریب بھی ہے، اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے پریشان ہے. یہ بھی پریشان ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ معیار نہیں ہے، لیکن ضرورت ضرور ہے. اور جتنی آپ کے پاس حد ضرورت اگر آپ کے پاس ہے اور آپ شکر کرنے والے انسان ہیں، قناعت کرنے والے انسان ہیں تو محبت ہے. ورنہ یہ پیسہ محبت نہیں دے سکتا، کیونکہ پیسہ مٹیریل ہے. جی سر، ایک یہاں پہ سوال میں کرنا چاہوں گا. ہمارے معاشرے میں جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ فائنینشیل کرائسس پوری دنیا میں ہے. اس دور میں اگر ایک گھر کے کچن ایکسپینسز، گھر کے اخراجات کے علاوہ، یعنی کہ آپ سیونگز کو تو بھول جائیں، گھر کا کچن ہی چل جائے، یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور آج کل کے زمانے میں جب بجلی کے یوٹیلیٹیز کے بل بہت زیادہ ہیں، جب آپ کے پاس ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں، ایون کہ بچوں کی اسکول کی فیسز بہت زیادہ ہیں، تب آپ کیا اجازت دے سکتے ہیں اپنی خاتون کو، اپنی شریک حیات کو کہ گھر سے باہر جا کر گھر کی فائنینشیل سپورٹ کر سکے، گھر کی فائنینشیل سپورٹ کر سکے، یا گھر میں پیسے کما کر لا سکے؟ اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہمارا معاشرہ اس چیز کی کس حد تک اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، دو تین باتیں ہو گئی ہیں، تو میں اس کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اسلام نے کہیں پابندی نہیں لگائی ہے آپ کو کہ آپ نوکری کریں یا نہ کریں. اسلام نے آپ کو کہا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو. یہ کہا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک حالت ہے، فرض کریں ایک دیہات ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں پہ تو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ عورت جا کے کام کرے، وہاں تو گھر چلتا ہے آرام سے اس سسٹم میں. اب ایک شہر میں آ جاتے ہیں، یہاں ویسٹ چلے جاتے ہیں. ویسٹ میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے
کہ عورت کام نہ کرے, Exactly. بلکہ وہاں جو عورت کام نہیں کر رہی ہوتی اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کام نہیں کرتی, کیا تمہیں کوئی کام نہیں آتا, یا تم پڑھی لکھی نہیں ہو, یا تم اس لائق نہیں ہو کہ تم جاب کرو. وہاں پہ یہ بات تو بالکل ہی انویلڈ ہو جائے گی, کیونکہ ویسٹ میں تو یہ مائنڈ سیٹ پہلے سے بنا ہوا ہے کہ مجھے جاب کرنی ہے. بہت کم فیملیز ایسی ہیں یا بہت گنے چنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیگم جاب نہیں کرتی, ان کے میاں کی ارننگز یا سیونگز اتنی ہیں کہ وہ ضرورت نہیں ہے کہ ان کی بیوی جاب کرے. ورنہ وہاں یہ ٹرینڈ ہے, یہ فکر پہلے سے موجود ہے, میں اس کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. یہاں پہ ہم اگر اپنے معاشرے میں آ جاتے ہیں تو ہمارا معاشرہ ابھی اس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ ایک آدمی کی کمائی سے گھر چلنا مشکل ہو رہا ہے. چاہے وہ آپ ایک گھرانے کا تصور لے لیں, اس گھر میں جس میں میاں بیوی موجود ہیں, تو وہاں پہ بہت کم گھر اب ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایک کمانے والا اور سب کھانے والے. ٹھیک ہے, تو اگر آج کے نوجوان شادی کرتے ہیں اور تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی بیسک نیڈس کو, بنیادی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آپ کی وائف بھی جاب کرے, تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بیسک نیسیسٹی ہی نہیں ہوگی تو ٹینشنز تو خود ہی گھر میں کریٹ ہو جائیں گی نا. جب آپ کو روٹی نہیں ملے گی تو لڑائی جھگڑا ہوگا گھر کے اندر, پرابلمس کریٹ ہوں گی. یہاں پہ یہ بات ہمیں ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے. دین کہہ رہا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ایگزیکٹلی, ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اگر شوہر کما کے لا سکتا ہے اور بیوی زندگی گزار سکتی ہے اس پیسے پہ, گھر آپ کا چل سکتا ہے, تو بہتر ہے کہ وہ جاب نہ کرے, یہ اپنے گھر میں رہے, گھرداری کو سنبھالے اور اچھی تربیت کرے, ایک بہترین انسان معاشرے کو دے جو اس کا اصل کام ہے. لیکن ہم ایک ایسی سچویشن میں آ گئے کہ جہاں پہ گھر نہیں چل پا رہا, اس آدمی کی انکم اتنی نہیں ہے, اور یہ بیوی اس حسن نیت سے آ رہی ہے اپنے میاں کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہم گھر کے بیسک نیڈس کو پورا کر سکیں اور گھر چلا سکیں, تو یہ آئیڈیل سٹیٹ ہے. اچھا, یہاں ہوگا کیا؟ پرابلم ہوگی. کیوں پرابلم ہوگی؟ کیونکہ آپ گھر جو فیملی کا ایک نظام اور ایک سسٹم ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. ایگزیکٹلی. کیا ہو رہا ہے کہ اسلام نے گھر بنایا تھا اس لیے, ایک مکتب بنایا تھا اس لیے کہ یہاں تربیت ہو, یہاں میاں بیوی دونوں ڈیولپ ہوں, یہاں پہ جو ہے بچے کو بہترین انوائرمنٹ ملے, بہترین اٹینشن ملے, کیئر ملے, سب کچھ ملے. وہ اب یہاں سے ختم ہو جائے گا. جب یہ دونوں جاب کریں گے, جائیں گے 14 گھنٹے اور 12 گھنٹے کی جاب کریں گے, تو یہ بچہ تو بیچارہ یتیم ہو گیا, بلکہ یتیم بھی ہو گیا, مسکین بھی ہو گیا, نہ ماں ہے نہ باپ ہے گھر میں, تو یہ چلا جائے گا ڈے کیئر سینٹر میں یا کنڈر گارڈن میں. اس کو ایسی جگہ ڈال دیں گے جہاں یہ 4-6 گھنٹے شام کو آئی ہے, کسی رشتہ دار کے پاس, کسی کہیں پہ بھی چلا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کے اوپر سے تو سایہ اڑ گیا اس کے ماں باپ کا, تو اب یہ ہاتھ سے گیا. یعنی پہلا گھر جو مکتب تھا بچے کا تربیت کا, وہ تو اس کے ہاتھ سے چلا گیا. نہ بچے کو ماں ہے اس کے پاس, نہ اس کا باپ ہے, تو وہ ایک ایسی جگہ پل رہا ہے کہ جہاں اس کی فکر اور کی پرورش کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس کے اصلی ماں باپ نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا لاس ہوگا کہ اسلام کا بنایا ہوا سسٹم خراب ہو جائے گا. ایک دوسرا مسئلہ کیا کھڑا ہوگا کہ یہ میاں بیوی دونوں تھک کر آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. جب تھک کر آ رہا ہے انسان, تو وہ کتنا ٹائم دے گا ایک دوسرے کو, یا وہ ان کے ڈیلی کے جو گھر کے جو کام ہے وہ کون کرے گا. تو پھر یہاں پہ اسلام تقاضا یہ کرے گا مرد سے کہ وہ میاں بیوی دونوں مل کے شیئر کریں گھر کے کام کو بھی, یعنی دونوں بانٹ لیں کام. میاں ہاتھ بٹائے بیوی کا کھانا پکانے میں, میاں ہاتھ بٹائے بیوی کا کپڑے دھونے میں, سارے کام کو دونوں شیئر کریں. ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. اگر بیوی جاب کر رہی ہے تو میاں یہ توقع کرتا ہے کہ وہ گھر آئے, وہ ٹھاٹ سے بیٹھا رہے, اور یہ بیگم جو جا کے کھانا بھی پکائیں, کپڑے بھی دھوئیں, یہ سارے کام کریں. اگر بیوی مرد کا کام کر رہی ہے تو مرد کو بھی بیوی کا کام شیئر کرنا پڑے گا. یہ بیوی کا کام نہیں ہے, یہ بیوی کا کام نہیں ہے کہ وہ کھانا بنائے, یہ ہم نے بنایا ہے کہ یہ بیوی کے لیے کہ وہ کپڑا دھوئے, بیوی کے لیے کہ وہ کپڑے استری کرے. مرد اور میاں بیوی دونوں اس میں شامل ہیں, گھر چلانا دونوں کو ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہاں پہ یہ تقاضا ہوگا, جو ماحول جو انوائرمنٹ چینج ہو گیا. پہلے انوائرمنٹ کیا تھا کہ خاتون کو گھر میں رہنا تھا, مرد کو باہر. اب دونوں باہر ہیں, تو اگر دونوں باہر ہیں تو پھر دونوں گھر کے اندر بھی شیئر کر رہے ہوں گے, کام بانٹ لیں گے, پھر وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے اوپر وہ جو کریں گے. لیکن لائف یہاں پہ ڈسٹرب ہوگی, وہ ایک آئیڈیل سٹیٹ جو پہلے والی تھی وہ نہیں رہے گی, کیونکہ میاں بیوی دونوں تھک کر آئیں گے, دونوں اپنے ٹینشنز کو کہاں ریلیف کریں گے. تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, کمیونیکیشن کم ہوتی چلی جائے گی, زندگی تھوڑی سرد ہوتی چلی جائے گی. اور جو ایک خطرہ ہے بڑا, وہ یہ کہ مرد 12-14 گھنٹے دوسرے انوائرمنٹ میں, اس کے انوائرمنٹ میں مختلف خواتین ہیں,
مرد حضرات ہیں. اسی طرح یہ خاتون بھی جہاں جاب کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے ان کے انوائرمنٹ میں خواتین بھی ہوں, مرد بھی ہوں, تو آٹومیٹکلی ایک ڈسٹینس پیدا ہو سکتا ہے کہ کریٹ ہو. خدشہ ہے اس چیز کا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان جس کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا اس سے زیادہ کلوز ہو جائے گا. تو اگر میاں بھی دونوں ٹائم ساتھ نہیں گزار رہے, وقت زیادہ ساتھ نہیں گزار رہے, تھک کر آ رہے, تو آٹومیٹکلی ٹینشنز کریٹ ہوں گی, پرابلمز آئیں گی, خود ان کی زندگی میں, خود نسل کے اندر. اس کی زندہ مثال ہمارے ویسٹ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ جو پرابلمز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو اسٹڈی کریں تھوڑا سا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیا, وہ ایک انڈیویجول سوسائٹی ہو گئی ہے, بیچلرس کی طرح رہ رہے ہیں گھر کے اندر, کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پا رہے آپس میں, تو پھر وہ توقع بھی نہیں ہے اپنی اولاد سے. یعنی یہاں پہ ماں باپ جو پرورش کر رہے ہیں, زحمت کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو اولاد سے توقع بھی ہے اور اولاد بھی ریٹرن میں دیتی بھی ہے. وہاں پہ یہ توقع ہی نہیں ہے, وہاں یہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. تو ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم سسٹم کو بہتر کریں, صرف اپنے گھر کی بات نہ کریں, بلکہ ہم فوکس کریں اسلام کے اس سسٹم کو جو اسلام نے ہمیں دیا ہے, ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کو سمپل بنائیں. جب ہم سمپل بنائیں گے, قناعت کریں گے, تو ہم کامیاب زندگی گزار لیں گے. اسی سسٹم کو ہم بچا کے رکھیں گے. لیکن اگر ہم نہیں سسٹم کو چینج کرنے کی بات کریں اور قناعت بھی نہ کریں, تو پھر یہ پرابلمز آئیں گی جو ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں, اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ پھر اس کا حصہ ہے ہم. اسلام آپ کو ایک آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل دیتا ہے, ایک طریقہ دیتا ہے. اگر طریقہ انفرادی رہتا تو پھر انفرادیت کی طرف توجہ دی جاتی, لیکن اسلام کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اجتماعی طور پر ٹرین کر سکے. ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اسلام نے ہمیں معاشرے کے اعتبار سے کن فرائض سے آگاہ کیا, کیا حقوق ہیں دوسرے لوگوں کے. اگر ان کو ہم پورا کریں گے تو ہم جان سکتے ہیں کہ معاشرے میں اقتصادی حالات خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, اور عورت کو اور خاتون کو خاص طور پر کس سچویشن میں باہر نکلا, اور خاتون کو کس مجبوری میں اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے. اس پہ مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں شریک حیات. موضوع بہت اچھا کہ ایک خاتون اگر گھر سے باہر جاب کرنے کے لیے جاتی ہیں تو اس کے گھر پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پہ بات کریں, کیا اثرات ہیں مثبت اور منفی. یہی سوال رہے گا میرا مولانا سے. مولانا علی عظیم شرائع صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر. جی ہاں, اگر خواتین جاب کرتی ہیں تو جو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے بچوں کو, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کانفیڈنس جلدی بلڈ کر لیتے ہیں وہ بچے, کیونکہ ان کو شروع سے یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں, خود سارے کام کریں. ایک فائدہ اس کا ان کو یہ ہوتا ہے, یہ بچے جلدی سوشلائزنگ سیکھ لیتے ہیں, معاشرے میں جلدی انٹریکشن ان کا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی, انہیں دوسروں سے ملنا ہوتا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ایکسپیرینسز ان کے پاس جلدی آ جاتی ہیں. اس طرح کے ایڈوانٹیجز تو بچوں کو ہوتے ہیں. گھر میں شوہر کو کس سے کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کا جو اقتصادی نظام جو ڈسٹرب ہوا ہوا اس میں ایک سپورٹ, بڑی سپورٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ٹینشنز جو پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں. اسی طرح گھر کے اندر میاں بیوی کا ایک ڈسپلن کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر پیدا ہو جائے تاکہ ان کو پرابلمس کریٹ نہ ہو. اس قسم کے فوائد ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کو زیادہ بہتر درک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس مرحلے میں کہ میاں کتنی محنت سے کما رہا ہے, یا میاں کو پتہ ہوتا ہے کہ بیوی بھی محنت کر رہی ہے, اور ہمیں ایک مقصد رکھنا چاہیے زندگی کا تاکہ ہم اس کو اچیو کر سکیں. اور دونوں تھوڑے سینسٹیو بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں نقصانات زیادہ ہونے لگتے ہیں کیونکہ نظام کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. جو نظام کا پرائم آبجیکٹو ہے وہ یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک کے لیے استقبال کے لیے تیار ہے, بچوں کی پرورش کر رہا ہے, سسٹم پورا ٹوٹ جاتا ہے اس کے اندر. زیادہ تر دیکھنے میں اسی طرح ہے. تو اس لیے جو پہلا لاس ہوتا ہے اس کے حوالے سے وہ کمیونیکیشن کا ہے, کیونکہ دونوں جب بھی انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو وہ صحیح سے بات نہیں کر پاتا اور اپنی لائف کو وہ صحیح سے انجوائے نہیں کر پاتا, کیونکہ کمیونیکیشن کے ذریعے آپ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرتے ہیں. تو جب دونوں میاں بیوی تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی پھر وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی فیلنگس کو زیادہ شیئر کر سکیں, زیادہ باتیں کر سکیں. تو پھر کہاں کریں یہ بات؟ تو پھر دونوں اپنے اپنے جابس میں اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک ڈسٹینس سا آنے لگتا ہے,
کیونکہ یہاں پہ عام زندگی میں قربانی زیادہ دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جاب کی زندگی میں وہ قربانی نہیں دی جا رہی ہوتی، بلکہ دوسرے انداز سے قربانی دی جا رہی ہوتی ہے. تو میاں بیوی میں ایک ڈسٹنس سا پیدا ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں، یہ دونوں اپنی اپنی دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ خاتون بھی اگر گھر آتی ہیں تو ان کی فکر اپنے جاب کے حوالے سے، اپنے کولیگس کے حوالے سے، اور ان کی باتیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گھومنا فکر سب وہ لوگ ہو جاتے ہیں. تو اس کا اثر گھر میں بھی آنے لگتا ہے، ایک انڈیویجول اسٹیٹ بن جاتی ہے گھر کے اندر. پھر جو نقصان یہ ہوتا ہے بڑا خواتین کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تربیت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ یہ خواتین خود مختار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. یہ کہتی ہیں کہ بھائی اب میرا پیسہ ہے، اس کو جیسے میں چاہوں خرچ کروں. تو بعض خواتین تو اس لیے صرف جاب کرتی ہیں کہ وہ اپنے خرچے کرنا چاہتی ہیں، کہ ان کا کھانے پینے میں اور میک اپ میں اور فیشن میں اور جو خرچہ ان کو کرنا ہے وہ کہاں سے کروں، تو میں کوئی جاب کروں. تو بعض خواتین جو اس لیے جاب کرتی ہے تو اور گھر ڈسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ مرد کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے فطری طور سے. اس کے لیے ہمارے خاص طور سے ایسٹرن معاشرے میں یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ جاب پہ جا رہی ہے اور وہ دوسرے مردوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے، چاہے وہ صحیح ہو، حدود میں ہو، لیکن اس کے لیے یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے. مگر یہ کہ وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو جاب پہ جانے کی اجازت دے، ورنہ کلچرلی اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا ابھی تک ہمارے معاشرے میں، جبکہ یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے ابھی اور اب جاب ایک نارمل سی بات نظر آنے لگی ہے. تو یہاں پہ یہ اس کا اثر جو ہے وہ اختلاف کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. بعض دفعہ میاں اظہار نہیں کرتا بیوی سے کہ یہ اس کو برا لگ رہا ہے، لیکن وہ باتوں باتوں میں اس طرح کی باتیں کہتا ہے کہ اس کا جاب اس کو پسند نہیں ہے. ایک طرف سے وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہوتی جا رہی ہے، اب اس کو شوہر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ہو سکتا ہے وہ اچھا کمانے لگ رہی ہو یا اچھا اس کا اسٹیٹس ہو تو وہ اپنے شوہر کی بھی باتوں کو باز نہیں سنے گی، جو کہ پہلے شاید وہ ایک سسٹم کے اندر ہوتی تو وہ سنتی. تو وہ انڈیپینڈنٹ زیادہ ہونے لگتی ہے. پھر آہستہ آہستہ پھر شوہر کی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اس کو بڑی لگنے لگتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو برابر کا محسوس کرنے لگتی ہے. وہ کہتی ہے آپ بھی کما رہے میں بھی کما رہی ہوں، تو آپ میرے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے. جو ہمارے یہاں پرابلمز ہوتی ہیں وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ حقوق وغیرہ جانتے نہیں ہیں، عام زندگی گزار ہوتے ہیں. اس میں وہ لڑکی کہتی ہے میں بھی کما رہی ہوں، اب آپ میں مجھ میں کیا فرق ہے، میں اپنی چلاؤں گی، جو میرا دل چاہے گا میں خریدوں گی، جو میرا دل چاہے گا میں پہنوں گی، یہ میرا پیسہ ہے. اور اگر کہیں زیادہ کمانا شروع ہو جائے تو اور بھی مشکل ہو جائے گی. پھر وہ آدمی انڈر پریشر آ جائے گا. جب مرد انڈر پریشر آئے گا جو کہ یہ وہ قبول نہیں کر سکتا اپنے حساب سے، وہ قبول نہیں کر پاتا، تو پھر اس کو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ الٹی سیدھی وہ جملے استعمال کرتا ہے، سختی کرتا ہے بے جا، اور پھر غلط ٹریک پہ اتر آتا ہے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے پورا گھر. بچے بھی اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. محبت میں وہ شدت نہیں پائی جاتی کیونکہ وہ قربانیاں نہیں دے رہے ہوتے ایک دوسرے کے لیے. تو بہت ساری جگہوں پہ یہ پرابلمس آتی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بہت ساری چیزوں کو پھر مرد اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی اب کیا کروں، میری مجبوری ہے، وہ اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک عورت اچھی تربیت یافتہ ہے، اچھے گھر سے آئی ہے، تو وہ ایسی جاب کرتی ہے کہ جہاں اس قسم کے پرابلمس نہ ہو. میاں کو سپورٹ کرتی ہے ہر حوالے سے. میاں بھی سینسٹیو ہوتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے، اور دونوں بڑے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ عورت بھی 14 گھنٹے کی جاب کر رہی ہو، نہیں، وہ بھی مثال کے طور پہ اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے یا کوئی ایسا کام وہ کرتی ہے کہ جس سے اس کا گھر ڈسٹرب نہیں ہو. تھوڑے وقت کے لیے جاتی ہے اور گھر کو سپورٹ کر لیتی ہے. تو ایسے بہت ساری خواتین اور بہت سارے کام ایسے جو خواتین ایسے انجام دے سکتے ہیں جس سے ان کی لائف سائیکل ڈسٹرب نہ ہو. لیکن بالکل پروفیشن میں آ جانا اور اپنے میاں کے برابر جاب کرنے میں تھوڑی پرابلمز ہوتی ہیں. یعنی ایک آئیڈیل اسٹیٹ سے آپ باہر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن عام دوسرے معاشروں میں یہ ایک نارمل بات ہے، وہاں پہ ایکسیپٹ کر لیا. یعنی آج جو ویسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں جو پلتے بڑھتے اور بڑے ہوتے تو وہ ہماری طرح سے نہیں سوچ رہے ہوتے مشرقی حوالے سے زندگی کو. وہ اپنے اس سسٹم کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ خوشی، اسی میں وہ غم اور وہ تمام چیزیں. یعنی اگر ہم 3 کیٹیگریز میں بانٹ دیں، ایک دیہات کی زندگی ہے، ایک گاؤں کا آپ ایک تصور کریں، وہاں پہ بھائی بہن پوری بڑی فیملی، ایکسٹینڈڈ فیملی رہ رہی ہے. ایک شہر کی زندگی کا آپ تصور کریں کہ جہاں ایک سنگل فیملی رہ رہی ہے. اور ایک ویسٹ کی زندگی کہ جو بالکل فاسٹ لائف ہے، ایک انڈیویجول سوسائٹی ہے. تو ہر ایک میں لوگ خوش رہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ خوش نہیں رہ رہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ تینوں معاشرے میں جو لوگ زندگی کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے کمال کی طرف پہنچ رہے ہیں. تو جو بہتر طریقے سے پہنچ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم خلاصہ کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وقت کا، زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں جاب کریں تو اسلام آپ کے آڑے نہیں آتا. لیکن آپ کو اسلام بتا دیتا ہے کہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور اس میں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اب دیکھنا ہے کہ زیادہ کس میں تو وہی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ نقطے کی طرف یہاں پر توجہ دلائی، اور ابھی میرے ذہن میں اسی سے ایک سوال جنریٹ ہوا ہے
کہ کون کون سے ایسے جاب کے سینیریوز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک خاتون کو کہا جائے کہ کسی بینکنگ فیلڈ میں مارکیٹنگ کی جاب کرو تو اس کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوگا کہ وہ 2 بجے گھر واپس آ کر اسکول ختم ہونے کے بعد ہی اپنے بچوں کو دوبارہ دیکھ سکے یا اپنے شوہر کو دیکھ سکے. ٹیچنگ اس کے مقابلے میں کافی اچھا پروفیشن ہے. اگر ایک خاتون ٹیچنگ کریں تو وہ کافی حد تک ٹائم نکال سکتی ہیں. تو کون کون سے ایسے اسپیسیفک پروفیشنز ہیں جن کی طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوکے اسلام بھی شاید اس کی طرف زیادہ توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہے یا اسلام بھی انہیں کو پریفر کرے گا. رادر گرل اور وومن ڈوئنگ اے مارکیٹنگ جاب یا وہ بینک میں مینیجر کی جاب کرے تو وہ تھوڑا مشکل رہے گا اس کے لیے. اسلام آ کے جو ہے نا وہ ہمیں ایک جنرل گائیڈ لائن دے دیتا ہے. وہ ہمیں کوئی اسپیسیفک نہیں کرتا, ہمیں پھنساتا نہیں ہے اس طرح کہ آپ کو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اسلام آ کے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ دیکھیں خواتین کا انٹریکشن اگر خواتین میں ہے, اگر کوئی ایسا جاب ہے کہ جس میں خواتین موجود ہے تو وہ پریفریبل ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کا انٹریکشن مردوں کے ساتھ زیادہ ہو. پھر اس میں بھی اگر وہ حجاب میں ہے اور حدود کی رعایت ہو رہی ہے تو وہ ایسا جاب بھی کر سکتی ہیں جس میں وہ مرد کے ساتھ ہوں کسی کام میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسلام کی پوائنٹ آف ویو دیکھیں گے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے تو اسلام کہے گا بھائی خواتین میں انٹریکشن بہت اچھا ہے تو ویسی جاب کریں. یہ آئیڈیل ہے کہ بھئی وہ ان کے مرد کو بھی سکون ہے اور خود کوئی خدشہ بھی نہیں ہے, کیونکہ مرد کے مزاج کو تو دین سمجھتا ہے نا, اور شیطان کو بھی خدا اچھی طرح جانتا ہے. تو ایسی صورتحال میں خدا یہ چاہتا ہے کہ کوئی خدشہ وارد نہ ہو, کوئی موقع نہ بن سکے ایسا. تو آئیڈیل یہ ہے کہ وہ ایسی جاب کریں جہاں خواتین ہوتی ہوں, بچے ہوتے ہوں, وہ کوئی بھی جاب ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر وہ مرد کے ساتھ جاب میں ہے تو ایسی جگہ جاب کریں جہاں اور خواتین بھی ہوں اور مرد حضرات بھی ہوں, اور اس طرح کا جاب ہو کہ جس میں گھر کو جتنا ٹائم زیادہ دے سکتی ہوں وہ دے. کیونکہ ویسے تو آج کل اسکولس کو بھی دیکھا جائے تو وہ 4 بجے تک تو بیٹھا کے رکھتے ہیں ٹیچرس کو. تو اس حوالے سے ہم ابھی کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ خود اس خاتون کو دیکھنا ہے کہ اس وقت تقاضا کیا ہے. اگر گھر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسی جاب کریں جو 12 گھنٹے کی ہو تو شاید ان کو 12 گھنٹے کی جاب کرنا پڑے. لیکن جتنا اپنے آپ کو سیف کر سکتی ہیں وہ کریں تاکہ گھر بچ جائے کسی طرح. اسمارٹ لوگ, عقل مند لوگ وہی ہیں جو کہ زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو اسلامی حدود کے اندر رہ کر چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے کہ کس طرح آپ شیطانی وسوسوں سے اپنے خاوند کو دور رکھ سکتے ہیں یا اپنے آپ کو معاشرے کی ان برائیوں سے بچا کر اپنے گھر کی اقتصادی حالت بہتر کر سکتے ہیں. جی ہاں, اپنے گھر کی فائنینشیل حالت بہتر کر سکتے ہیں. آج کا اگر تقاضا یہ ہے کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو کوشش کیجئے کہ اسلام کے ان اصولوں کے مطابق چلیں جو کہ اسلام نے آپ کے لیے بہت واضح کیے ہیں. کچھ اسٹڈی کیجئے, علماء سے رابطہ قائم کر کے رکھیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے آج کے دور میں علماء کے ساتھ رابطہ بہت کم ہو گیا, جس کی وجہ سے اسلامی اصولوں سے دوری ہماری زندگی میں اضطراب اور دکھ کا باعث ہے. کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اسلام سے جڑے رکھیں اور زندگی کو بہتر سے بہتر ہدف کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی آپ کی کچھ ای میلز کے ساتھ. خدا حافظ.